الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس اللہ کو اللہ کہنے کی اجازت دی، اس کو رب ماننے کی، مالک ماننے کی اجازت دی، اس لیے کہ جس طرح زبان ہمارے منہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے منہ کے اندر زبان رکھی ہے، اور جس طرح ہمارے سر اور کھوپڑی کے اندر اللہ پاک نے دماغ کو رکھا ہے، اور اس دماغ کے اندر عقل کو رکھا ہے۔ دماغ اور عقل میں فرق ہے، ابھی اس کو نہیں سمجھاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو عقل دے رکھی ہے، تو ایسے زبان والے، عقل والے انسان دنیا میں بہت سارے ہیں۔ اس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں اس کو اللہ کہنے کی، اپنا رب کہنے کی، اپنا مالک کہنے کی کہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے اور تو ہی ہمارا کرتا دھرتا ہے، ایسا کہنے کی اللہ پاک نے ہم کو اجازت دی، ایمان اسلام دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمارے لیے شکر ادا کرنے کی چیز ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اسی اللہ نے ہم کو فضیلت والے رات اور دن عطا فرمائے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمائے۔ تو چاہیے ہم کو اس بات کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازتے جا رہے ہیں تو اس کی نوازش سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زبان دی ہے، عقل دی ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، وہ ایمان اور اسلام کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انسانوں میں سے چن کر ہمیں ایمان اسلام عنایت فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر تمہارے میرے پاس بھی ایمان نہیں ہوتا تو ہم سے زیادہ عقل والے لوگ ہیں، لیکن وہ اللہ کو اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اپنا رب اور اپنا پالنے والا وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، اور بعض تو اس سے آگے بھی بڑھ گئے کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم ہی پل رہے ہیں، ہم ہی جی رہے ہیں، ہم ہی کما رہے ہیں، اور سب کچھ ہم ہی ہیں، کوئی طاقت دوسری نہیں ہے۔ ایسا صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ ایمان دیا ہے کہ جس کے بغیر آخرت میں جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر قوم کو ان کے گواہوں اور ان کے نبیوں کے ساتھ بلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے کرتے یہاں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاوت سے کہا کہ بس، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی کہ آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا اور آپ کو بھی بلایا جائے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کئی گواہوں کا انتظام کیا ہے، جس میں نامہ اعمال ہیں، اور جس کے اندر زمین ہے، اور جس کے اندر ہاتھ پیر ہیں، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 قسم کے گواہ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہ ہیں، اور اس میں پھر نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے کہ بتاؤ تم نے ہماری طرف سے جو تم کو امانت اور جو پیغام ہمارے تعارف کا اور ہماری طرف بلانے کا اور جنتوں کے شوق اور جہنم سے ڈرانے کا جو کام تم کو دیا تھا وہ تم نے کیا کہ نہیں؟ تو ہر قوم کو اس طرح بلایا جائے گا، اور اس دن نافرمانی کرنے والے لو تسوا بہم الارض اس بات کا گمان کریں گے کہ ہم زمین ہو جاتے، زمین کے برابر ہو جاتے، زمین میں دھسا دیے جاتے تاکہ یہ جہنم کو دیکھنا نہ پڑتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بابرکت ایام دیے ہیں، اور آئندہ مہینوں کا سردار رمضان جیسا مہینہ، اور جس کے اندر جس کے دن اور رات دعا کی قبولیت کے اور اعمال کے بھاؤ کے بڑھ جانے کے، اور اس میں اعتکاف اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوائل رمضان یعنی رمضان سے پہلے صحابہ کے درمیان رمضان کی فضیلت کا بتانا، یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وارثین انبیاء کی بھی ذمہ داری ہے کہ امت کے سامنے رمضان کے آنے سے پہلے اس کے فضائل اور اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان کی تیاری ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو عمل والا بنانا کہ بھئی یہ رمضان کو وصول کریں گے، گزشتہ رمضان میں یہ نہیں کر سکا، اللہ نہ کرے میری تراویح چھٹی تھی تو میری تراویح نہ چھٹے، کوئی نماز قضا ہوئی تھی میری کوئی نماز قضا نہ ہو، میری جماعت چھٹی تھی تو میری جماعت کی نماز نہ چھوٹے، میرا قرآن پورا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ایک ہی ہوا تھا۔ تو یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ رمضان کو وصول کرنا ہے، اس طرح ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو پریپئر اور تیار کرے۔ عام دنوں میں آدمی کم سوتا ہے، رمضان میں آدمی زیادہ سونے والا بن جاتا ہے، تو یہ سوچے کہ یہ تو سیزن اور کمانے کے دن تھے، آؤ دنیا دار جب کمانے کی طرف سیزنوں میں یا فورین میں جاتے ہیں تو وہ سونا بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ کم کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ رمضان میں بھی ہم اپنے سونے کی طرف بھی توجہ کریں گے کہ میرا سونا عام دنوں سے زیادہ نہ ہو، میرا آرام عام دنوں سے زیادہ نہ ہو، یہ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی طرح گھر کے اندر اور اپنے آپ کو معمولات اور شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ رمضان کے آنے سے پہلے یعنی رمضان 29 رمضان ہوں گے یا 30 رمضان ہوں گے، فوراً اس کے بعد کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جس میں ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ سب چیز ہم کو نہیں ملے، کپڑے، جوتے، چپل، چشمے والے چشمے، سمجھ میں سارا سب کچھ۔ تو کیا بہتر ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے تمام اندر باہر کے لباس اور جوتے، چپل، موزے، ٹوپی سب رمضان کے آنے سے پہلے ہی کیوں نہ خرید لیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ان اخیر کے دنوں میں جو ایک دم بابرکت اور ایک دم قیمتی مہینے اور بہت زیادہ قیمتی ہیں، ان دنوں کے اندر راتوں کو جب عبادت کرنی ہے تو ہم بازاروں کے دھکے کھائیں؟ کیا ضرورت ہے 26 اور 27 کی رات عبادت کی ہے، ہم جوتے چپل کی خریدی میں بازاروں میں جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے رمضان آنے والا ہے اور جس اعتبار سے عید آنے والی ہے وہ تقریباً متعین ہے، تو کیوں ابھی سے تیاری نہ کر لیں؟ لہذا کپڑے کے سلانے کی یا کپڑوں کے خریدنے کی اور دیگر جو بھی چیزیں خریدنی ہیں جو ہمیں عید میں اور رمضان میں کام آنے والی ہے، تو اس کی خریدی پہلے سے کر لی جائے
تاکہ بابرکت ایام کے اندر بازاروں کے دھکے نہ کھانے پڑے اور وہاں پر سے بھیڑ بھڑکے میں کوئی چیز، بعض مرتبہ 6 نمبر کا 9 نمبر کا جوتا دے دیا، لو تمہاری عید بگڑی ہے نا۔ اب عید کے دن وہ پہن نہیں سکتے، اب بعد میں جائیں گے بدل بھی دے گا، تمہاری تو عید بگڑ گئی، پہنو پرانے جوتے چپل۔ مختصر یہ ہے کہ اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح گھروں کے اندر باعتبار کھانے کے جو چیزیں پورے رمضان کام آنے والی ہیں تو ان کو بھی پہلے سے خرید لیا جائے، اور اس کو بھی ایک دم رمضان سے قریب میں جہاں پر دکانوں پر گردی اور بھیڑ ہو جاتی ہے اور مجمع بڑا ہو جاتا ہے اور زیادہ وقت جاتا ہے، تو کیا ضرورت اس وقت پورا مہینہ چلے گا تو 2-4 دن میں ابھی خریدی کر لیں جو رمضان کے اندر کام میں آنے والی چیزیں ہیں۔ میں منع کروں کہ بھائی مت بنا تو بھی کوئی رکنے والا تو ہے ہی نہیں، تو پھر میں کیوں اوقات کے بچانے والی بات نہ کروں کہ آپ کو فالودے اور کسٹرڈ اور جو کچھ بھی چیزیں آپ کو خریدنی ضروری ہے اور آپ نے ضروری قرار دے دیا ہے تو اس کو پہلے سے خرید لو۔ ہاں روز مرہ کی چیزیں، فروٹ ہے یا روزانہ کا گوشت سبزی ہے، اس کو آپ روزانہ خریدیے، اس میں بھی وقت کم لگے، اس طرح کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجیے۔ اور یہ آئندہ جمعہ ایک اور ملنے والا ہے، لیکن ابھی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پر میں کہتا تو آپ کہتے ہیں مولانا اب تو وقت ہی بالکل کم ہے، اسی لیے میں نے اس عنوان کو ابھی لیا کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، جو کچھ کرنا چاہے آپ کر سکو گے۔ یا کم از کم ابھی درزی کو آپ نے کپڑے دے دیے تو شروع کے 5-10 روزے میں فون پر پوچھ لیا، ہو گئے، کسی کو دے کے بھیج دیا، منگوا لیے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عین وقت پر آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ ایام ہیں کہ آپ دنیا کے کھیلوں کو لیجئے تو فٹ بال کے اندر آخر کا ٹائم جو ہوتا ہے، کرکٹ کے اندر کی آخر کی اووریں، اور 2 بھی گیم ہوتے ہیں اس کے آخر کے وقت قیمتی ہوتے ہیں، تو رمضان ویسے ہی قیمتی ہے لیکن اس کا آخر کا عشرہ اور آخر کے عشرے کے بھی آخر کے دن وہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی عقل کا پردرشن کر کے کہ پہلے سے تیاری نہیں کی، پلان نہیں کیا اور ان دنوں میں بازار کے دھکے کھائیں۔ رہا مسئلہ رمضان کا، اس بات کو پھر سے بھی انشاءاللہ چھیڑ دیں گے موقع ملے گا تو، کہ پورے دن کے سحری افطاری کے آرام کے کام کے ٹائم ٹیبل کو اوقات کے ساتھ سیٹ کرے۔ سحری میں کتنے بجے اٹھیں گے اور افطاری کی تیاری کے لیے کتنے بجے کچن میں چلے جائیں گے، تو پہلے سے طے کرے۔ تو اس انداز سے طے کریں کہ عورتیں بھی اور مرد بھی سحری کے اندر 2-4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ سکیں اور دعا مانگ سکیں، اور افطاری کے موقع پر بھی کیا ضرورت ایسا ماحول اور ایسا ٹائم ٹیبل بنانے کی کہ مسجدوں سے افطاری کا وقت ہو گیا کا اعلان ہو رہا ہو اور گھر کی مستورات کچھ تلنے کا اور کچھ بنانے کا کام کر رہی ہو اور ان کے منہ میں کھجوریں رکھی جا رہی ہو۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنی گھر کی مستورات سے اور اپنی بیویوں سے کنٹالے ہوئے ہیں کہ دیکھ جنت میں جاؤں گا، تو مت جائیے، تو تیرے بھجیے ہی تل، دعا میں بیٹھ جاؤں گا، اور وہ مغفرت کا ٹائم ہے، میں معافی مانگ لوں گا مغفرت، تو تیرے تلنا تلانا ہی کر، ہے نا، تو میرے ساتھ آنا نہیں۔ یوں نہ کر کے بلکہ اس کو بھی کہیں کہ دیکھو دعا کا اور توبہ استغفار کا اور معافی اور مانگنے کا وقت ہے، تو اس انداز سے تیرے کام کو شروع کرے کہ 10 منٹ پہلے تو بھی دسترخوان پر، میں بھی دسترخوان پر، اور ہم اللہ سے مانگیں، چاہے توبہ استغفار کر رہے ہوں، چاہے معافی مانگ رہے ہوں، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، لیکن اللہ کی طرف متوجہ سارے کاموں سے فارغ ہوگی۔ تو یہ تیاری ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح باضابطہ سیزن والے اپنے سیزنوں کی تیاریاں کرتے ہیں مالوں کے بھرنے کے اعتبار سے، اور عقل مندی کے ساتھ ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں۔ 2-3 افراد ہے تو بھائی دیکھ تو کتنے بجے جائے، ابھی تک چل گیا، اب سیزن ہے اب نہیں چلے گا، باقاعدہ اس طرح مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان آ گیا بھائی اب نہیں چلے گا، کرو مشورہ۔
دعاؤں کے مانگنے کا اور دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت بیٹھ جاؤ، اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کیا ہے، اس میں بھی خاص کر کے تہجد کا وقت اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، افطاری سے پہلے کا وقت اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، لہذا ان ایام ان اوقات کو تو اور سنبھالیں گے۔ اعتکاف کے اعتبار سے ابھی سے مشورے مذاکرے کر لیں گے۔ 18 اور 19 روزے پہ مشورہ کر رہے ہیں، تب سیٹ نہیں ہو رہا، بیٹھنا چاہ رہا تھا تو بھی اب نہیں بیٹھ پا رہا ہے۔ تبھی سے گھروں کے اندر کاروبار میں ارادے کر کے یہ مرتبہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور 10 دن بیٹھوں گا، 5 دن بیٹھوں گا، میں قرآن پورا کروں گا، لہذا مجھے اتنا تلاوت کا وقت چاہیے اور اتنا ذکر کا وقت چاہیے اور میں کثرت سے امت کے لیے مانگوں گا۔ اللہ رب العزت نے رمضان دے دیا، ہم امت کے لیے اور اپنے لیے ملکی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے ہم اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں۔ یہ دعائیں خالی نہیں ہیں، دعا والا اپنے آپ کو بناوے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی سے اپنے آپ کو تراویح اچھی طرح سے پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، اس کی تیاری میں لگاوے۔ کیا ضرورت ہے، کچھ کام نہیں تو بھی کہ 10 دن میں فارغ ہو کے باقی دن علم ترا پڑھوں گا، یہ پلان دماغ میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے علم ترا پڑھ کے مسجد سے باہر کیا کام ہے پہلے وہ بتا۔ بلکہ میں یوں کہہ رہا ہوں، جو حضرات کی تراویح اگر پوری ہو گئی، وہ علم ترا کی تراویح پڑھنے کے بعد مسجد میں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے تو ان کے کیا ہڈ ٹانٹیے ٹوٹ جا رہے ہیں۔ باہر تجھے کیا گپ شپ کرنی ہے، تجھے وہ پسند ہے، تجھے اللہ کا دربار رمضان جیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہوں، ان بابرکت ایام میں بھی تیرا مسجدوں میں دل نہ لگے، اعمال میں تیرا دل نہ لگے، جس مہینے میں شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہو۔ اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرے، ذہن سازی کرے، گھروں کے اندر مشورہ کرے، گھروں میں مستورات سے بھائی کتنے قرآن پورے کریں گے، عبادت کتنی کریں گے، اور جس طرح مردوں پر 20 رکعت تراویح کی ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی 20 رکعت تراویح کی ہے۔ اب جو عورتیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں، ابھی سے 5 وقت کی نماز کا پابند کریں تاکہ ان دنوں میں تراویح کو بھی پلس کر سکیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں بولنے کی ہے، آئندہ بھی اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، دھندے، کاروبار، بیپار اور تمام اپنے صبح شام کے اوقات کو ابھی سے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور ذہنی اعتبار سے بناوے تاکہ ہمارا رمضان بہترین سے بہترین گزر سکے۔ وآخر دعوانا